ناظرین گرامی، ذرا اس مصروف ترین شہر کو دیکھیے۔ یہ ترکی کا دوسرا بڑا شہر استنبول ہے، وہی استنبول جو کبھی قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر قدیم رومی اور بازنطینی سلطنت کا حصہ رہ چکا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش میں کئی جرنیلوں اور بادشاہوں نے قسمت آزمانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ طاقتور عثمانی سلطان بایزید یلدرم قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بالکل قریب تھے، لیکن امیر تیمور کے سلطنت عثمانیہ پر اچانک حملے نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ اس شہر کی فتح عثمانی سلطان کے ہاتھوں ہوگی، جس کی عمر ابھی تک بمشکل 20 برس تھی، وہی سلطان کے جنہیں میں اور آپ سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح اس وقت ایدین شہر میں تھے جب انہیں اپنے والد سلطان مراد کی وفات کی اطلاع ملی۔ وہ فوراً ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ آئیں، انہوں نے درہ دانیال کو عبور کیا اور ادرنا پہنچے۔ تخت نشینی کے وقت ینی شری کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے انعامات تقسیم کیے، جس سے آئندہ کے لیے مثال قائم ہو گئی اور ینی شری میں بھی اپنی اہمیت کا احساس پیدا ہو گیا۔ سلطنت کو ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے رہیں گے، لیکن انہوں نے پہلے عشق کوچے کی بغاوتوں کو ختم کیا اور امیر کرمانیہ سے صلح کی اور اس کے بعد اس کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے ہنیاڈے سے بھی صلح کر لی، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ پھر سلطان نے ایک فوج موریا بھیج دی تاکہ شہنشاہ کے بھائی جو وہاں حکومت کر رہے تھے قسطنطنیہ کی مدد کرنے سے روک دیے جائیں۔ ان تمام احتیاطی تدابیروں سے فارغ ہو کر سلطان نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ قسطنطین نے اس قلعے کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن بے سود۔ قسطنطین سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاریاں دراصل قسطنطنیہ پر حملے کے لیے ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہ قلعہ 856 ہجری بمطابق 1452 عیسوی کے موسم سرما سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا، اور یوں آبنائے باسفورس اب تمام تر ترکوں کے قبضے میں تھا۔ کوئی بحری جہاز بغیر ترکوں کی اجازت کے اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کے بعد سلطان محمد جنگ کی دوسری تیاریوں میں مصروف ہوئے۔ انہوں نے ادرنا میں 1.5 لاکھ فوج جمع کی، لیکن قسطنطنیہ کی فتح کے لیے مختص سپاہیوں کی تعداد کافی نہ تھی، کیونکہ یہ شہر مثلث نما تھا جس کے 2 حصے پانی میں گھرے ہوئے تھے۔ بری فوجیں صرف تیسرے حصے سے حملہ کر سکتی تھی جو کہ مغرب کی جانب واقع تھا، لیکن اس کی حفاظت یکے بعد دیگر 3 زبردست دیواریں کر رہی تھی جو توپوں کی ایجاد سے قبل ہر طرح کے حملے سے محفوظ خیال کی جاتی تھی۔ اندر کی دونوں دیواریں بہت موٹی تھیں اور ان پر 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کے درمیان 7 فٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈوسیس ثانی نے تعمیر کروائی تھی اور اب تک 21 محاصروں میں قسطنطنیہ کو دشمن کے قدموں سے محفوظ رکھ چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر کامیابی کے ساتھ گولہ باری کی جائے۔ کچھ عرصے سے ترکوں اور عیسائیوں نے جنگ میں توپوں کا استعمال شروع کر رکھا تھا، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکافی خیال کرتے ہوئے نہایت عظیم الشان توپیں بنوائیں جو کہ اپنی جسامت اور طاقت کے لحاظ سے بے نظیر تھی۔ ایک اربن نامی عیسائی انجینئر جو کہ ہنگری کا رہنے والا تھا اور بازنطینیوں کی ملازمت سے علیحدہ ہو کر سلطان کی خدمت میں چلا آیا تھا، اس نے نہایت زبردست توپیں بنائیں جس کے سنگی گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے وہ بھی توپیں بنائیں جو کہ نسبتاً چھوٹی تھیں لیکن زیادہ تیزی کے ساتھ گولے برسا سکتی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے 180 جہازوں کا ایک بڑا بیڑا تیار کروایا۔ ادھر قسطنطین نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے تیاریاں شروع کر رکھی تھی۔ اس نے شہر کی دیواروں کی مرمت کروائی اور جو کچھ رسد ممکن تھی اپنے پاس ذخیرہ کر لی۔ اس کے بعد اس نے مغربی یورپ کے فرما رواؤں سے مدد کی درخواست کی اور مشہور جینوی کمانڈر جون جسٹنیانی اپنے 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب بہادروں کے ساتھ محاصرہ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے آ پہنچا۔ یہ شخص اپنی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کے لحاظ سے تنہا ایک فوج کے برابر تھا۔ دوران محاصرہ وہ خاص کر آخری حملے کے روز اس نے ایسی جان بازی کا ثبوت دیا کہ خود سلطان محمد فاتح نے حسرت سے کہا کہ کاش یہ شخص میرے فوجی سرداروں میں ہوتا۔ 26 ربیع الاول 857 ہجری بمطابق 6 اپریل 1453 عیسوی کو قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع ہوا۔
دوران محاصرہ یونانیوں نے غیر متوقع شجاعت اور استقلال کا ثبوت دیا۔ جسٹنیانی کی فوجی مہارت خاص طور پر نمایاں تھی۔ بری فوج کے حملے کا ابھی کوئی معمولی اثر بھی ظاہر نہ ہونے پایا تھا کہ وسط اپریل میں ایک مختصر سی بحری جنگ پیش آئی۔ ناظرین گرامی، ہوا دراصل کچھ یوں کہ ایک یونانی اور 4 جینوی جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے کچھ سامان لا رہے تھے۔ بحیرہ معمورہ کو عبور کرنے کے بعد جب وہ ابنائے باسفورس میں بامشکل داخل ہی ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ 140 عثمانی کشتیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ جس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے تو ترک بیڑے نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن چونکہ جینوی جہاز عثمانی کشتیوں کے مقابلے میں بہت اونچے اور طاقتور تھے، انہوں نے عثمانی کشتیوں پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دی، جس سے ان میں انتشار پیدا ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح ساحل پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن ترک بیڑا اس وقت اس قدر منتشر ہو چکا تھا کہ عیسائی جہازوں کو نکل جانے کا راستہ مل گیا۔ جینوی جہازوں کی اس جاندار فتح کا اخلاقی اثر میسورین پر بہت اچھا پڑا، ان میں جرأت و استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ تاہم صرف اس روح کا پیدا ہو جانا ہی مدافعت کے لیے کافی نہ تھا۔ جینوی رسد کے بعد پھر کوئی دوسری رسد باہر سے اہل قسطنطنیہ کے لیے نہ پہنچ سکی۔ دوسری طرف سلطان محمد نے بھی اپنی پہلی بحری شکست کے بعد محاصرے کی سختی کے لیے ایک زبردست اور مؤثر تدبیر سوچی۔ سلطان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آبنائے باسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی بہت زیادہ گہرا تھا، ترک بیڑا عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکے گا، لہٰذا انہوں نے اپنی کشتیوں کی ایک بڑی تعداد بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دینی چاہیے۔ سمندر کے راستے سے بندرگاہ کے اس حصے تک پہنچنا ممکن نہ تھا، اس لیے سلطان محمد نے ایسی صورتحال اختیار کی جو کہ ان کی ذہانت اور عزم و استقلال کی ایک غیر فانی مثال تھی۔ باسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان 5 میل کا فاصلہ تھا۔ انہوں نے درمیانی پہاڑی اور زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سڑک بنوائی اور ان تختوں کو چربی سے خوب چکنا کروا دیا۔ ایک رات کے اندر 80 کشتیاں بیلوں سے کھچوا کر بندرگاہ کے اس حصے میں پہنچا دی گئیں۔ قسطنطنیہ کا یہ حصہ اب تک بالکل محفوظ تھا۔ ترک کشتیوں کے پہنچ جانے سے اب یہ بھی حملے کی زد میں آ چکا تھا اور قسطنطین کو مجبوراً سپاہیوں کا ایک دستہ شہر کے دوسرے حصے سے ہٹا کر اس حصے میں متعین کرنا پڑا۔ اس درمیان میں شہر کی دوسری سمتوں میں برابر میں حملے ہو رہے تھے، لیکن ان زبردست دیواروں پر جو کہ 1000 سال سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھی، انہیں ان حملوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد دیواروں میں 3 مقامات پر شگاف نمودار ہوئے اور سلطان محمد کو آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہوا۔ چنانچہ 15 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 23 مئی 1453 عیسوی کو سلطان محمد نے قسطنطین کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ شہر کو سپرد کر دیں تو عوام اور جان و مال کی حفاظت کی جائے گی اور موریہ کی حکومت اسے دے دی جائے گی، لیکن قسطنطین نے اسے منظور نہ کیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے فوج میں اعلان کر دیا کہ ہم 10 جمادی الاول 29 مئی کو آخری حملہ کریں گے۔ چنانچہ 20 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 1453 عیسوی کی رات اور فریضہ نماز فجر کے بعد حملہ شروع ہوا۔ حملہ مختلف سمتوں میں ہو رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ زور اس حصے پہ تھا جو کہ دروازے سینٹ رومانس کے قریب تھا۔ وہاں کی دیوار ترک توپوں کی گولہ باری سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ عثمانی اور یونانی سپاہیوں کی تعداد میں کوئی مناسبت نہ تھی، لیکن دوپہر سے پہلے تک انتہائی کوشش اور فتح کی پوری امید کے باوجود عثمانی فوج کا ایک سپاہی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ قسطنطین اور اس کے ساتھیوں نے اس روز حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا، لیکن سلطان محمد بھی عزم و استقلال کا مجسمہ تھے۔ وہ ابتدائی ناکامیوں سے بد دل نہ ہوئے اور سلطان خود ینشری دستوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ یونانی اس وقت تک بالکل خستہ حال ہو چکے تھے اور ان میں اب تازہ حملے کی طاقت نہ تھی۔ ایسے نازک موقع میں سلطان محمد اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر رہے تھے۔ جسٹنیانی جو کہ اس جنگ میں شریک تھا زخمی ہو گیا اور زخمی ہونے کے بعد شہر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عیسائیوں میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ قسطنطین نے خود موقع پر پہنچ کر خود کمان اپنے ہاتھ میں لی، مگر ینشری کا حملہ اتنا سخت
سخت تھا کہ شہنشاہ اور اس کے بہادر سپاہیوں کی جان بازی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکی۔ خود ینشری فوج کا سردار آغا حسن اپنے 30 ہمراہیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھا۔ اگرچہ حسن اور اس کے 18 ساتھی موقع پر شہید ہو گئے، تاہم باقی کامیاب رہے اور اس کے بعد ہی ترک دستے بھی یکے بعد دیگرے پہنچتے گئے۔ یونانیوں کے لیے اب کوئی امید باقی نہ رہی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے اپنی پوشاک اتار کر پھینک دی اور ترک فوج کے بڑھتے ہوئے طوفان میں گھس کر ایک جانباز سپاہی کی طرح لڑتا ہوا مارا گیا۔ چند لمحوں کے اندر قسطنطنیہ عثمانیوں کے پے در پے دستوں سے بھر گیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد عثمانی مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ ظہر کے قریب سلطان محمد فاتح اپنے وزراء اور امرائے سلطنت کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ سینٹ صوفیہ کے گرجے کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور اس عالی شان معابد میں داخل ہوئے جس میں 1100 برس سے 3 خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ سلطان نے مؤذن کو حکم دیا اور یوں اس چرچ میں اذان دی گئی۔